او بھائی اصل زندگی آخرت کی ہے، دنیا اصل نہیں ہے. مستقبل سنوارو، یہ جملہ بہت بولا جاتا ہے، بلکہ لکھا ہوتا ہے مستقبل روشن، روشن مستقبل. بالکل ٹھیک ہے، مستقبل سنوارو، بالکل ٹھیک ہے، مستقبل کو روشن کرو. او میرے بھائی، او میرے بھائی، مستقبل ہے کیا؟ مستقبل ہے کیا؟ مرنے کے بعد کی زندگی، وہ ہے مستقبل. لوگ اس دنیا کو سمجھ رہے ہیں کہ 25-30 سال کوئی ہنر سیکھو، کوئی فن سیکھو، کوئی ڈگری لے لو، اگلے 30-40 سال مستقبل. جھوٹ، دھوکہ، غلط. مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے. مرنے کے بعد کی زندگی 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، کروڑ صدی، کھربوں صدیاں. وہ جو کھرب صدیوں والی زندگی آنے والی ہے، اس کا دار و مدار اس دنیا کی زندگی پر ہے. یہ زندگی جیسے گزار رہے ہیں اس کے اعتبار سے وہ کھرب سالوں کی زندگی بنے گی یا بگڑے گی. اتنی قیمتی زندگی، اتنی قیمتی ہماری صبح اور شام، ہمارا دن اور رات کیسے ضائع ہو رہا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا، حضور مجھے نصیحت فرمائیں. فرمایا نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے؟ آخری. اب جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، ابھی مغرب، کہیں دل و دماغ کے کسی حصے میں، کروڑویں حصے میں یہ بات آئی کہ شاید آخری نماز ہو. شاید کیا ہو؟ ہر نماز بہت ساروں کی آخری ہوتی ہے، اور ہماری بھی کوئی نہ کوئی نماز آخری ہونی ہے. یہ کوئی نہ کوئی آخری ناشتہ ہے، آخری کھانا ہے، آخری اذان سن رہے ہیں، آخری ملاقات ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی. تبلیغ سب کا رخ آخرت کی طرف ہے. رو بھائی دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے. مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے. ایک ساتھی ہمارے وہ جا رہے تھے کہ کسی سے ملاقات ہوئی جہاز میں، تو اب جس کے ساتھ ملاقات ہوئی نا، وہ بڑا مالدار آدمی، اسے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک فلاں یونٹ فلاں جگہ لگا لیا، اور ایک میرا پروجیکٹ ادھر چل رہا ہے، اور ایک میرا کام فلاں جگہ ہو رہا ہے، اور ایک میں نے بنگلہ وہاں بنا لیا ہے، اور ایک جگہ میں نے یہ کر لیا ہے، اور فلاں جگہ میں نے زمین لی، فلاں جگہ میں نے فارم بنا لیا ہے، اور فلاں جگہ میں. تو یہ ہمارا ساتھی سنتا رہا. تو جب وہ خاموش ہوا، اسے کہا میاں صاحب ہو سکتا ہے یہ جہاز نیچے ہی نہ اترے، ہو سکتا ہے جہاز. کہتا یار تیری مہربانی کی گلا کرانے، ایک ہی کہنا. کہتا نہیں میاں صاحب کئی دفعہ ہوا کہ جہاز گیا اترے. ہم نے کہا یار مہربانی کری کتنی گلا کر. تو مرنے کا پروگرام بولو بھائی. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، ختم ہونے والی. اصل آخرت ہے. کسی نے پوچھا کہ زندگی کا سب سے بہترین دن کون سا گزارنا چاہیے، کون سے دن کو آدمی بہترین کر کے گزارے. انہوں نے کہا جو اس کی زندگی کا آخری دن ہو نا، اس کو بہترین سے بہترین بنا کے گزارنا چاہیے. انہوں نے کہا کیسے پتہ لگے بھائی یہ زندگی کا آخری دن ہے؟ انہوں نے کہا کوئی دن تو آخری ہو نہیں ہے، تو ہر دن کو ایسا گزارو کہ شاید زندگی کا کون سا دن ہو. یہ تبلیغ کہ سب کا رخ اللہ کی طرف پھرے، سب کا رخ آخرت کی طرف پھرے، اور سب کا رخ اعمال کی طرف پھر جائے. کس کی طرف؟ کہ زندگی جو بنتی ہے وہ مال سے نہیں، اعمال سے بنتی ہے. دو بنیادیں ہیں زندگی گزارنے کی. جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، یہ پورے شہر میں، گاؤں میں جتنے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، دو بنیادوں میں سے ایک بنیاد پر زندگی گزر رہی ہے. یا تو بنیاد کیا بنائی ہوئی ہے؟ مال سے زندگی بنتی ہے. یا بنیاد کیا ہے؟ اعمال سے زندگی بنتی ہے. اگر یہ بنیاد ہے کہ مال سے زندگی بنتی ہے
اب معاشرے میں فساد برپا ہوگا، جھوٹ بھی ہوگا، دھوکہ بھی ہوگا، ظلم بھی ہوگا، خیانت بھی ہوگی، رشوت بھی ہوگی، سود بھی ہوگا، چوری بھی ہوگی، قتل بھی ہوگا، فراڈ بھی ہوگا، بے ایمانی بھی ہوگی، دکھائیں گے کچھ، دیں گے کچھ، اوپر ہوگا کچھ، نیچے ہوگا کچھ، کہیں گے کچھ، کریں گے کچھ، یہ دنیا مسائلستان بن جائے گی۔ اور اعمال سے زندگی بنتی ہے، اعمال سے زندگی بنتی ہے، یہ جو بنیاد ہے، اس بنیاد پر جب زندگی گزرے گی پھر معاشرہ بڑا خوبصورت ہوگا، بڑا پاکیزہ ہوگا، پھر جھوٹ نہیں، پھر سچ ہوگا، پھر عدل، ظلم نہیں، عدل ہوگا، پھر خیانت نہیں، ہاں پھر امانت کو ادا کریں گے، پھر فراڈ نہیں ہوگا، پھر دھوکہ نہیں ہوگا، پھر چوری نہیں ہوگی، ہاں امن ہوگا، پھر ایثار ہوگا، پھر سخاوت ہوگی، پھر محبتیں ہوں گی، ہاں تو معاشرہ جنت بنے گا۔ تبلیغ اس بنیاد کو زندہ کرنا کہ اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے تاجروں، اے دنیا کے زمینداروں، اے دنیا کے مالداروں، اے دنیا کے حکمرانوں، او وزیروں، او سرداروں، او افسروں، او فوج والوں، پولیس والوں، او جنرل صاحب، کرنل صاحب، زندگی جو بنتی ہے اعمال سے، مال سے نہیں بنتی۔ سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ جو موت پر ساتھ جائے۔ مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے۔ 500 کی جوتی 5000 کی، 10,000 کی، سب کی اتر گئی، آگے ننگے پاؤں۔ 5000 کا سوٹ ہے، 50,000 کا، 1 لاکھ کا، آگے سب کا کفن ایک ہی ہے۔ 2 مرلے کا مکان، 2 کنال کا، 4 کنال کا، 10 کنال کا بنگلہ، او قبر کا سائز ایک ہی ہے بھائی۔ 20 لاکھ کا باتھ روم، آخری غسل پھٹے پہ ریڑے والے کا بھی، مل مالک کا بھی۔ 30 لاکھ کا بیڈ، آخری چرپائی جنازے والی، سب کی ایک۔ 6 کروڑ کی گاڑی، نہیں 10 کروڑ کی گاڑی، اچھا آخری سفر سب کا ڈالے پہ یا کندھوں پہ یا ایمبولینس پہ۔ یہ ہے تبلیغ، اس کو سمجھنا، سمجھانا، اس کو بولنا، سننا، اس بات کو لے کے پھرنا، ایک کے پاس جانا۔ او میرے بھائی، زندگی اعمال سے بنتی ہے، مال سے نہیں بنتی ہے۔ اللہ نے مال سب کو نہیں دیا، اعمال سب کو دیے ہیں، ہر آدمی مال والا نہیں، اعمال والا بن سکتا ہے۔ آج مالدار بننے کا شوق ہے، دیندار بننے کا شوق نہیں۔ اگر مالدار بن بھی گیا تو مالدار بننے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، اور اگر دیندار بن گیا تو مسئلے حل ہو جائیں گے، دنیا کے بھی آخرت کے بھی۔ ہاں یہ خوبصورت پیغام ہے، یہ سب سے بڑا سچ ہے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس کو سمجھنا، سمجھانا ہے، اس کو بولنا ہے، سننا ہے، اس کو لے کے پھرنا ہے، اس کو دلوں میں اتارنا ہے، یہ ہے ہمارا کام۔ تو سب نیت کریں کہ روزانہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں کرنٹ کوئی نہیں، روزانہ کیا کرنا ہے بھائی؟ اچھا اب یہ ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی بیٹھے، نئے بھی ہیں، پرانے بھی ہیں، بہت سارے کیا ہے 4 ماہ سال، آج صبح سے اب تک کتنوں کو دعوت دی؟ آج فجر سے لے کر اب تک کتنے گھروں میں گئے، کتنی دکانوں پہ، دفتروں میں، کھیتوں میں، کسی مزدور سے، کتنوں کو آج دعوت دی ہم نے؟ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا دعوت کا مزاج ہے کہ نہیں ہے۔ 4 ماہ لگانا سر آنکھوں پر، 4 ماہ لگائے بہت اچھا، لیکن آج کتنوں کو دعوت دی بھائی؟ دیکھو چائے آدمی کبھی کبھی پیتا ہے کہ روز پیتا ہے؟ بولو بھائی، ہفتے میں کتنے نادے ہوتے ہیں چائے ہیں؟ اور دعوت دینے کے چائے پینا زیادہ ضروری ہے کہ روزانہ دعوت دینا زیادہ ضروری ہے؟ ہاں زبان سے تو یہ کہیں کہ دعوت دینا ضروری ہے، اور سر کب بھاری ہو رہا ہے؟ چائے چھوٹ گئی یا دعوت دینا چھوٹ گئی؟
ہاں، اس کا مطلب ہے ابھی دعوت کا مزاج نہیں بنا. 4 ماہ لگ گئے. شب جمعہ پہ آتے ہیں 2 سال سے 10 سال سے، لیکن دعوت کا مزاج، دعوت کا مزاج. یہ تبلیغ مولانا سید خان صاحب ہم فرماتے تھے پہلے تم دعوت کو لگو، پہلے تم دعوت کو لگو، یعنی دعوت دیتے رہو، دعوت دیتے رہو، دعوت دیتے رہو، دعوت دیتے رہو. پھر ایک وقت آئے گا دعوت تمہیں لگ جائے گی، دعوت تمہیں لگ جائے گی. ہاں، اور جب دعوت تمہیں لگ گئی نا تو فرماتے تھے ایسے لگے گی جیسے کسی کو جن لگ جاتا ہے، نہ بیٹھتا ہے نہ بیٹھنے دیتا ہے کسی کو. ہم دعوت کو نہیں لگے، دعوت ہمیں نہیں لگی، بہت مزے مزے سے چل رہے ہیں. ہاں، تبلیغ پھرنا، نقل و حرکت. ہاں، گھر 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 گھر، گلی گلی، ایک ایک فرد کے پاس، محلے میں محنت، نکل کر محنت. ہاں، مسجد میں آنے والے تھوڑے، نہ آنے والے بہت زیادہ ہے. او بھائی اللہ کو راضی کرو. او بھائی دیکھو، زمین پر بیج ڈالنے سے پہلے زمین کو کیا کرتے؟ زمین کو کیا کرتے؟ نرم نرم نرم، ہموار ہموار، سختی توڑتے. اور نماز کو نہیں پڑھتے. تم نے جنت میں جانا ہے؟ وہ نہیں، یہ نہیں تبلیغ. پہلے دلوں کو نرم کرو، دلوں کو کیا کرو. ہاں، او بھائی ہم اللہ کے بندے ہیں. بھی ہاتھ اللہ نے دیے، دیکھو بھائی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ عقل اللہ نے دی ہے. ہاں، آپ کی دکان ہے تو اس میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. آپ کا زمیندارہ ہے تو کھیتی کو اگانے والا کون ہے؟ آپ نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں تو بھینس میں دودھ بنانے والا کون؟ اب دیکھو بھینس والا جو ہے وہ بھینس کو چارہ کھلانا، پانی پلانا، اس کو زیادہ ضروری سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنے کو زیادہ ضروری سمجھتا ہے. بولو بھائی، اس کو پتا ہے اگر میں نے پانی نہ پلایا تو آج بھینس کا دودھ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. زمیندار جو دکاندار ہے وہ دکان کھولنے کو زیادہ ضروری سمجھتا ہے، دکان پہ جانے کو زیادہ ضروری سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنے کو زیادہ ضروری سمجھتا ہے. اب وہ دکان پہ جا رہا ہے اور دکان کھول رہا ہے اور 10 گھنٹے دکان پہ بیٹھا ہے، وہ کس لیے کہ دکان میں نفع ہو. تو دکان میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ. تو دکان کا پابند نہیں بننا، اللہ کے حکم کا پابند بننا ہے. تو جو یہ سمجھتا ہے کہ دکان میں نفع اللہ رکھتے ہیں، وہ پہلے مسجد جائے گا کہ پہلے دکان جائے گا؟ پہلے کہاں جائے گا؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ دکان میں نفع اللہ رکھتے ہیں، وہ اذان سن کے دکان میں بیٹھے گا یا اذان کے بعد مسجد جائے گا؟ اب بتاؤ، آپ پورے فیصل آباد میں کون سی مارکیٹ ہے جو اذان پہ بند ہو رہی؟